हिंदुस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों और शख्सियात ने बिहार के वज़ीर आला के हाथों हिजाब की तौहीन पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस वाक़े पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि बिहार में आला तरीन ओहदे पर बैठा आदमी इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा है तो सोचिए कि रियासत में ख़वातीन कितनी महफूज होंगी। आरजेडी ने इस तौहीनामेज़ वीडियो को शेयर करते हुए बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के रवैये पर सवाल उठाया और कहा कि उनकी ज़हनी हालत अब काबिले रहम हालत में पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट इकरा हसन ने सोशल मीडिया पर इसे शर्मनाक लिखते हुए कहा है कि एक खातून डॉक्टर का हिजाब खींचना उसके वक़ार और मजहबी शनाख्त पर बराह रास्त हमला है। हिंदुस्तान के ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस वाक़े पर बिहार के वज़ीर आला से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की इस हरकत पर हैरत ज़दा हूँ और पूछती हूँ क्या इसका सबब बुढ़ापा है या मुसलमानों की अवामी तौर पर ज़िल्लत को मामूल बनाना। काबिल ज़िक्र है कि गुज़श्ता रोज़ बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर्स देने की तकरीब में एक मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब खींच दिया था। पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान को सरहद पार से सरगर्म दहशतगर्द अनासर की जानिब से मुस्तकिल खतरात का सामना है। पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। दहशतगर्दी के बायस पाकिस्तान में अब तक 90,000 से ज़ायद कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह बात ज़ोर देकर कही कि आलमी बरादरी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कुर्बानियों और कोशिशों का एतराफ़ करे और इस चैलेंज से निमटने के लिए ताउन को फ़रोग़ दे। गजा में सेहूनी दहशतगर्दों की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की अदम पाबंदी ने बारिश और सैलाब के बाद पैदा होने वाली अलमनाक सूरत हाल को एक नए बहरान की शक्ल दे दी है। तर्जुमान शहरी दिफा के मुताबिक बारिश के बायस 90% खैमे तबाह हो चुके हैं और शदीद बारिशों और बेघर अफराद के खैमों के तबाह होने से फ़लस्तीनियों की जानें ख़तरे में पड़ गई हैं। उधर गासिब सियोनी हुकूमत की दहशतगर्दाना पॉलिसियों और सख्त ममानियत के नतीजे में गज़ा वालों को दरकार लाजमी इमदाद गज़ा नहीं पहुँच पा रही है, जिसके नतीजे में अब गज़ा वालों को मौसम की तब्दीली के बाद नहायत नागुफ्ता बे सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है। गज़ा में शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बसल के मुताबिक इस सूरत हाल के बायस अब तक 3 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। फ़लस्तीनी अहदेदारों का कहना है कि इमदाद ना पहुँचने की वजह से सियोनी हुकूमत की हठधर्मी है ये, और इसकी वजह से गज़ा में इंसानी अलमी की गहराई में इजाफा हो रहा है। ईरान की आला कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी और रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर आज़म ने शुमाल जनूब स्ट्रेटेजिक राहदारी को तेज़ करने पर जोर दिया है। रूस के नायब वज़ीर आज़म विताली सावियोफ और ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की तेहरान में यह मुलाकात दोनों ममालिक के सदूर के दरमियान आला सतह के मुफाहमत के तसलसल में और मौजूदा रुकावटों को दूर करने और ऑपरेशनल मरहले में दाखिल होने के मकसद से अंजाम पाई। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीन लोकसभा में आज मंगल को पुराने कवानीन को ख़त्म करने वाले मनसूखी और तरमीमी बिल 2025 को मंजूर कर लिया, जबकि अपोजिशन जमातों के अरकान ने तरमीमी बिल की मंजूरी को वक्त का ज़िया करार दिया है। वज़ीर कानून इंसाफ अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि इस बिल पर 24 लोगों ने बात की है और ये एक अच्छी पहल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोदी हुकूमत के क़याम के बाद कानून बनाना या किसी कानून की ज़रूरत ना होने पर उसे मनसूख करने का काम मुसलसल किया गया है। दरअसल लोकसभा में अपोजिशन जमातों के अरकान ने इस मनसूख और तरमीमी बिल को वक्त का ज़िया करार देते हुए कहा है कि इसमें बहुत से बिल इसी हुकूमत ने पास किए हैं और अब इन्हें ख़त्म किया जा रहा है। अपोजिशन अरकान ने यह भी कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो लोगों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पहल करे और इसके हुसूल के लिए जजों की तकर्री करे।
کانگریس کے وکیل ڈین کوریاکوس نے منسوخ اور ترمیمی بل 2025 پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ نوآبادیاتی دور کے قوانین کو منسوخ کرنے کی آڑ میں مکمل منمانی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں یا بچوں کو نشانہ بنانے والوں سے کسی قسم کے مذاکرات، مفاہمت اور مصالحت کا کوئی امکان نہیں۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے 16 دسمبر کو پشاور آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملے کی برسی کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ بچوں کو نشانہ بنانے والے یا ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے نہ کوئی گفتگو ہوگی اور نہ کوئی مفاہمت۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ آج پاکستان کو پھر سے دہشت گردی کے ناسور کا سامنا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں سیکیورٹی اہلکاروں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہی اس سانحے کا حقیقی انصاف ہے۔ پاکستان کے مختلف سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے 16 دسمبر کی مناسبت سے خصوصی بیان جاری کر کے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے پر زور دیا۔ یاد رہے کہ 11 سال قبل 16 دسمبر 2014 کو تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول میں 147 افراد کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا تھا، جن میں 100 سے زائد بچے شامل تھے۔ افغانستان میں صاف پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے اور کروڑوں افراد صاف پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق یورپی یونین نے انتباہ جاری کیا ہے کہ آلودہ پانی سے بیماریوں کا پھیلاؤ بڑھ گیا ہے، جس سے خطرات شدت اختیار کر چکا ہے۔ یورپی یونین کے مطابق افغانستان میں 2 کروڑ افراد صاف پینے کے پانی سے محروم اور 2,12,000 سے زائد بچے پانی سے منتقل ہونے والی بیماریوں سے متاثر ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق افغان طالبان کی پابندیوں اور حفظان صحت کے ناقص نظام کی وجہ سے متعدد بیماریاں عروج پر ہیں۔ مئی 2025 سے اب تک 442 کلینک بند ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آج 126 پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے افسران کے مطابق دوپہر 12 بجے تک دہلی سے روانہ ہونے والی 49 ڈومیسٹک پروازیں اور دہلی آنے والی 77 پروازیں منسوخ ہو چکی تھیں۔ اگرچہ آج منگل کو پیر کے مقابلے میں گھنا کوہرا نہیں تھا، لیکن پیر کے روز کوئی تاخیر اور منسوخ پروازوں کا اثر آج کی پروازوں پر بھی نظر آیا۔ اس کے علاوہ آج کی کم حد بصارت کا بھی کچھ اثر رہا۔ پیر کے روز مجموعی طور پر 288 پروازیں منسوخ ہوئی تھیں، جن میں 131 روانگی والی اور 97 آمد والی پروازیں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ 5 پروازوں کو دوسرے شہروں کی طرف موڑنا پڑا تھا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں بین الاقوامی نمائشگاہ میں ایٹمی سائنس اور ٹیکنالوجی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی تازہ ترین کامیابیوں کی نقاب کشائی کی گئی۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC نے غزہ جنگ میں انجام شدہ جنگی جرائم کی تحقیقات کی قانونی حیثیت پر صہیونی حکومت کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے نتنیاہو اور سابق وزیر جنگ یوآو گالنٹ کی گرفتاری کے احکامات بدستور نافذ العمل قرار دیے ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے حالیہ فیصلے میں ججوں نے ابتدائی فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے کہا کہ کوئی نئی صورتحال موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے پروسیکیوٹر کو کوئی نیا عمل دوبارہ شروع کرنے یا اسرائیل کو نیا نوٹس جاری کرنے کی ضرورت ہو۔ اپیل برانچ نے فیصلہ کیا کہ اکتوبر 2023 سے متعلق تحقیقات ماضی کے ہی مسلح تنازعات علاقوں اور دعوے دار فریقوں سے مربوط ہیں جن کی پہلے سے ہی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ صہیونی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ 7 اکتوبر کے بعد تنازع کی شدت میں بنیادی تبدیلی آئی ہے اور روم قانون کے آرٹیکل 18 کے تحت نئی قانونی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ججوں نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا کہ تحقیقات کے پیرامیٹرز میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی ہے جس کے لیے نوٹس کی ضرورت ہو۔ اس فیصلے کا مطلب ہے کہ صہیونی جرائم کی تحقیقات جاری ہیں اور گزشتہ سال جاری ہونے والے گرفتاری کے احکامات وزیر اعظم نتنیاہو اور سابق وزیر جنگ کے لیے بدستور نافذ العمل ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان کی برکس فورم میں شمولیت کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔
ایک روسی ابلاغی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلے ہی شنگھائی تعاون تنظیم کا فعال رکن ہے اور برکس فریم ورک کے اندر تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر خزانہ نے بین الاقوامی شراکت داری کو مستحکم کرنے کے لیے فعال اقتصادی سفارتکاری کے پاکستان کے عزم پر زور دیا۔ ادھر آذربائیجان کی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ آذربائیجان نے عوامی سطح پر پاکستان میں تقریباً $2 ارب کی سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیل پائپ لائن کی ممکنہ سرمایہ کاری سمیت متعدد منصوبوں پر بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے پاکستان، وسطی ایشیا اور آذربائیجان کے درمیان نئے تجارتی اور ٹرانسپورٹ کوریڈورز کی ترقی کے امکانات پر زور دیا۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ کے کیچی اورن اور مانو پارک میں 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور پر ہونے والے گھناؤنے دہشت گرد حملے کے شہداء کی یاد میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ترکیہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر یوسف جنید، ڈپٹی میئر اور کیچی اورن میونسپلٹی کے حکام، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور دیگر معززین نے APS کے شہداء کی یادگار پر گل پوشی کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر ڈاکٹر یوسف جنید نے کہا کہ اس حملے نے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے قومی عزم کو مزید تقویت بخشی ہے۔ اپنے خطاب میں کیچی اورن میونسپلٹی کے ڈپٹی میئر عطیلہ زرو نے اس بات کی تصدیق کی کہ ترکیہ کے عوام دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جنگ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے شدید سرد موسم کے دوران انسانی امداد کے داخلے پر پابندی کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی 2 سالہ جنگ نے غزہ میں 80% سے زائد رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے، جس کے باعث لاکھوں خاندان پتلے خیموں یا عارضی پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ 11 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 393 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 ممالک کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا ہے جن کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی ہے۔ اس مہم کا مقصد تارکین وطن پر کریک ڈاؤن کو سخت کرنا ہے۔ جن 6 نئے ممالک پر سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان میں فلسطین، برکینا فاسو، مالی، نائجر، جنوبی سوڈان اور شام شامل ہیں۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں آج دبئی میں 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ سری لنکا کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا جبکہ دوسرے میچ میں افغانستان اور نیپال مد مقابل ہوں گے۔ دونوں میچ دن 10 بجے شروع ہوں گے۔ ادھر پاکستان اور بھارت سیمی فائنل مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند اور سموگ برقرار رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 7 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 14، کراچی 15، پشاور 10، کوئٹہ 6، گلگت المری 4 جبکہ مظفر آباد 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود، جبکہ جموں میں سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔